الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال سبحانه وتعالى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وفي رواية مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكرا فليغير بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العالمین، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ تعالی، اللہ کی بابرکت ذات، بے شمار اس پر اللہ سبحانہ تعالی جس کی عظمتیں، جس کی برکتیں، جس کی بڑائی، جس کی کبریائی، جس کی الوہیت، جس کی طاقت، جس کی عظمت بیان کرنے سے انسان ساری زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، سب کے سب جتنی طاقتیں پہلے اور اگلے، تمام جنات و انسان سب کے سب مل کر جمع ہو جائیں اور سب کے سب اپنی پوری طاقت اور صلاحیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں، بلا شبہ وہ اس کی حمد و ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ ذات ہے، وہ بابرکت وہ ذات ہے جس نے ان تمام انسانوں کو اور جنات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خصوصاً اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ان کی رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر آخری نبی جناب محمد رسول اللہ، آپ پر بے شمار درود و سلام ہوں، آپ پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے ساتھیوں پر اور آپ کی پیروی کرنے والوں پر، جو آپ کی حق کے ساتھ پیروی کریں ان پر تا قیامت تک. بلا شبہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ کریم ذات ہے جس نے یہ شریعت نازل فرمائی ہے، اور انسان جنات کی پیدائش کا مقصد خالصاً اپنی عبادت کو رکھا ہے. لیکن گزشتہ جمعے میں یہ باتیں عرض کر چکا کہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف، اس کو سب سے بہترین امت، خیر امت نوازا گیا ہے اس لقب سے. تو اس کا ایک خاص کام ہے، اس کو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ پر ایمان رکھنے اور بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے لیے بھی اس کو کہا گیا ہے. خصوصاً اس کا امتیاز، اس کی عزت اسی میں ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کھینچ کر لائیں.
اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کھینچ کر لائے، دعوت الی اللہ. اور یہ فریضہ ہے، یہ فرض واجب کا درجہ رکھتی ہے ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیسے؟ بہت سارے سوالات ذہن میں اترتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا، میں تو علم نہیں رکھتا. پچھلے جمعے میں نے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ اہل علم کی ذمہ داری ہے، اگرچہ لوگ نہ چاہیں، اگرچہ لوگوں کے اندر رغبت نہ ہو، اگر لوگوں کے اندر شوق نہ ہو، پھر بھی ان کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قبیلے سے ناراض ہوئے اور آپ نے خطبہ فرمایا اسی بات پر کہ تمہیں جو ہے لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا ہے، انہیں علم سکھانا ہے، انہیں سمجھانا ہے، چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں. لیکن جب یہ فریضہ ہے اور یہ اہم ذمہ داری ہے تو پھر عوام الناس، ایک عام آدمی جو اتنی طاقت نہیں رکھتا، اتنا علم بھی نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ کیا کرے؟ اور پھر جب ہم اگر دعوت دیں تو پھر دعوت ہماری کہاں سے شروع؟ ایک آدمی کے اندر، ایک ڈاکٹر کے پاس ایک آدمی جاتا ہے، ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر 10 بیماریاں ہیں. وہ 10 بیماریوں کا علاج ایک ساتھ شروع نہیں کرتا. 10 بیماریوں کا علاج ایک ساتھ شروع نہیں کرتا. وہ کہتا ہے پہلے یہ چیز کنٹرول میں آ جائے، پھر اس کے بعد باقی سب چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. ایک چیز کنٹرول میں آ جائے پھر اس کے بعد باقی سب چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی. تو پھر دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف اللہ کے بندوں کو بلانے کے لیے کہاں سے شروعات کی جائے؟ کیا چیز بہت زیادہ اہم ہے؟ اور پھر یہ اتنی زیادہ اہم کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف دیکھیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھیں، ہم دیکھیں تو اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، بہت مشہور، بارہا آپ نے اس کو سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے فرمایا وہ اس شخص کی جو اللہ کی حدود پر قائم ہے اور جو اللہ کی حدود کے اندر ان کی حدود کو توڑنے والا ہے، اس کے اندر گھسنے والا ہے. اس شخص کی مثال دے کے فرمایا کہ جیسے ایک کشتی ہے، ایک شپ ہے، پانی کا جہاز ہے، اور پھر اس کے اندر سفر کرنے والے، اس کے اندر کئی منزلہ پانی کا جہاز ہوتا ہے. آج کل تو بہت آرام سے سمجھا جا سکتا ہے، کئی منزل ہوتی ہیں، اور پھر سب سے اوپر ایک نیچے بیسمنٹ ہوتی ہے اور ایک سب سے اوپر اس کا ایک ڈیک ہوتا ہے، سب سے اوپر کا حصہ جو کھلا آسمان جس میں نظر آتا ہے، کشتی کے باہر کا نظارہ نظر آتا ہے. اب لوگوں کو اگر پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پانی لینے کے لیے کشتی کے ڈیک پر، کشتی کے اوپر کے حصے پر آتے ہیں کہ وہاں سے سمندر میں سے پانی لے لیتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں. لیکن جو سب سے نیچے رہنے والے ہیں، بیسمنٹ میں رہنے والے ہیں، کہیں کون اوپر جائے؟ اوپر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، کہاں ہم بار بار اوپر ان کے بیچ میں جائیں؟ تو پھر اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب پانی ہمارے سے سب سے زیادہ قریب ہے، ہم اوپر جائیں، پھر نیچے رسی ڈالیں اور پھر کھینچیں. اس سے زیادہ بہتر طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم تو بیسمنٹ میں ہیں، یہیں پر چھید کر لیتے ہیں، یہیں سے پانی نکال لیتے ہیں، سیدھا یہیں سے سیدھا پانی نکال لیتے ہیں. تو اگر اوپر والے یہ سوچیں کہ یہ اگر کر رہے ہیں تو کرنے دو، ہمیں کیا لینا دینا کسی سے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہمیں تو بس اپنا دیکھنا ہے. بھائی اپنی اپنی دیکھو. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ڈانٹ رہے ہیں ایک روایت میں کہ یہ قرآن پاک کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والوں اپنی اپنی فکر کرو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کسی کی گمراہی تمہیں جو ہے اگر تم ہدایت پہ ہو، تم صحیح ہو، تو کسی کے گمراہ ہونے سے تمہیں فرق نہیں پڑتا. لوگوں تم اس کا غلط مفہوم سمجھتے ہو، اس کے معنی غلط سمجھتے ہو. سمجھایا گیا اس چیز کو
کہ یہ تو تب ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے ذکر کرایا، پہلے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ اس پر جو اللہ کی کتاب ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اس کے رسول کی بات ہے، اس پر آؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِذَا تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو وہی ان کا جواب یہ ہوتا ہے قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، میاں ہمارے بڑے کرتے آ رہے ہیں، جو بڑوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، میاں سالوں سے ہوتا آیا ہے، بڑے بڑے لوگوں نے کیا ہے۔ آج بھی وہی جواب ہے، آج بھی وہی جواب ہے، جواب نہیں پلٹا ہے، آج بھی وہی جواب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے اس بات کہ ان کو جب بھی اللہ کی نازل کردہ احکامات پر اور اس کی نازل کردہ شریعت جو اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس حق پر جو آسمان سے نازل ہوا ہے، اس خالق کائنات نے جو شریعت بنائی ہے، اس خالق کائنات نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، کیونکہ عبادت تو اس کی کرنی ہے، فیصلہ اس کو کرنا ہے میری عبادت کیسے کی جائے گی۔ اس نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ میری عبادت اس طرح کرو، تو اس کی عبادت کس طرح کی جائے گی اس کا فیصلہ کرنے کا واحد حق اللہ عز و جل کو ہے، اور اس کو بیان کرنے کے لیے اس نے ایک منصب مرتبہ رسول کو دیا ہے۔ اب جو شخص اس کے برخلاف کوئی اور طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو قرآن میں نازل نہیں ہوا، جو قرآن میں نہیں ہے، جو اس کے نبی کے ذریعے نہیں بتلایا گیا ہے، کیونکہ شریعت اس کی عبادت کیسے کی جائے گی اس کا نبی تعلیم دے گا، اور اس کو سمجھنے کے لیے اس کے فہم کو سب سے بہترین جو براہ راست جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ نے اس طرح نہیں سمجھا، تو یقینی طور پر وہ ایک ایسا کام انجام دے رہا ہے کہ جس کے اوپر وہ زبان سے نہیں کہہ رہا، لیکن وہ اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شریعت پوری نازل نہیں کی، الیاذ باللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھول گیا، اس کے نبی نے نعوذ باللہ خیانت کی ہے، شریعت پوری نہیں پہنچائی، کچھ چیز چھپا لی، یا اس کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا، نعوذ باللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس طرح بھی عبادت ہوتی ہے، میاں اس طرح بھی ذکر کھینچا جاتا ہے، خوب جھٹکے لگا لگا کے گھوم گھوم کے، اور اس طرح بھی جشن منایا جاتا ہے، اس طرح بھی عبادت کا طریقہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو کوئی بھی وہ کام جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں موجود نہیں ہے، اس کے صحابہ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، آپ سے براہ راست سیکھنے والوں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، پھر ان سے براہ راست سیکھنے والوں سے یعنی ان کے شاگردین سے جنہیں تابعین کہتے ہیں، ان سے ثبوت نہیں ملتا، تو وہ بہتان لگاتا ہے اللہ پر وہ جھوٹ باندھتا ہے۔ ان الذين يقولون ولا تقولوا لما تصف هذا حلال وهذا حرام، اپنی جانب سے مت کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام، یہ صحیح ہے، یہ میاں مسئلہ یہ درست ہے، اس طرح بتاتے نا کہ بھائی مسئلہ تو یہ ہے، اس طرح کرنا ہے، یہ نہیں بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تعلیم فرمائی، بھائی مسئلہ تو یہ ہے، اس طرح کرنا ہے۔ کہ حضرت قرآن میں تو ایسا ہے یا حدیث میں تو ایسا ہے، میاں تم ہماری سن رہے ہو یا نہیں؟ لگتا ہے دوسرے لوگوں کے پاس آج کل زیادہ بیٹھ رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ هَذَا حَلَالُ وَهَذَا حَرَامُ، اپنی جانب سے مت کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت حقیقتاً کون سی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول نے نازل کی۔
شریعت صرف وہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو پانی لانے سے، پانی کے کشتی کے پیندے میں چھید کرنے سے نہیں روکا کہ یہ جانیں، ان کا کام جانیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، تو یہ بھی ہلاک ہوں گے، یہ بھی ہلاک ہوں گے، اوپر والے بھی نہیں بچنے والے۔ جب ہلاکت و بربادی آئے گی، جب وہ نیچے بیس میں چھید کریں گے تو وہ اتنا ہائی پریشر سے جب پانی آئے گا تو وہ کشتی غرق ہو جائے گی، ڈوب جائے گی، اوپر والے بھی ختم اور نیچے والے بھی ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث میں اور بالکل وضاحت سے برائی کے کرنے والے کا ہاتھ روکنے کا حکم دیا، بھلائی کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے کہ کرنا ہے اپنی طاقت کے حساب سے، ضرور بضرور کرنا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور آپ کے چہرے انور سے خاص آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ میں نے کہا، میں نے خیال کیا کہ ضرور کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور مسجد میں تشریف لے گئے۔ میں اپنے حجرے کی دیوار سے میں نے کان لگا کے سنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو، آپ ممبر پر تشریف زدہ ہیں اور لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، لوگوں کو خطبہ دے رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں لوگوں ضرور بضرور تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ تم پر ضروری ہے یہ کہ تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دو اور برائی سے روکو، مبادا کہ وہ وقت آ جائے کہ تم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا عمومی عذاب نازل فرما دے، پھر تم دعا کرو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو، اور تم اللہ سے مدد مانگو اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ یہ فرما کے آپ ممبر سے اتر گئے۔ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی جسے کہا جائے آپشنل۔ میں نے تو اس کے فوائد پچھلے جمعے میں اور اس سے پیچھے عرض کیے تھے کہ کتنا فائدہ ہے کہ کسی کے عمل، جس نے کسی کو کسی بھلائی کی طرف لے کر آیا، کوئی کسی بھلائی کی دعوت دی، وہ کر گزرا تو اس کے عمل نامے میں جڑ جائے گا۔ مثال دے کر کیا کہ کسی کو فرض نماز کے لیے پابند کر دیا، کوئی فرض نماز پڑھنے لگا، ہم تو ایک فرض نماز پڑھ رہے ہیں، عمل نامے میں ڈبل فرض نماز چڑھ رہی ہے، جو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں۔ ایک آدمی 10 بار بھی 4 فرض پڑھ لے گا، 4 فرض ہی رہنے والے ہیں، باقی سارے نفل بن جانے والے ہیں۔ اگر اعمال نامے میں فرض ہی جڑوانے ہیں تو ایسے لوگوں کو تیار کرو جو فرائض اپنے طور پر ادا کرنے والے ہیں۔ آپ نے حج کے بارے میں فرمایا، آپ نے جہاد کے بارے میں فرمایا کہ اس کا سامان تیار کرنے والا، اس کے لیے سامان مہیا کرانے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود کیا ہو، اس کے اعمال نامے میں وہ نیکی جڑ جاتی ہے اور کرنے والے کے عمل میں سے کچھ کمی نہیں ہوتی۔ میں نے کسی کو بھلائی کی طرف بلایا تو کیا ہوا کہ اس بھلائی کا پورا اجر میرے اعمال نامے میں ایڈ ہو گیا، میرے اعمال نامے میں جڑ گیا، اور اس کی نیکی میں سے کوئی کمی نہیں ہوئی۔ اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے، وہ دینے والا ہے۔ تو یہ تو فوائد ہیں، لیکن حقیقتاً یہ آپشنل نہیں ہیں، یہ بہت ضروری ہیں۔ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آس پاس، اپنے گھر والوں میں، اپنے ملنے جلنے والوں میں، اور جہاں تک بھی اس کی آواز پہنچ سکے، جہاں تک بھی اس کی طاقت ہو، وہ جہاں تک بھی پہنچنے کی طاقت رکھتا ہو، وہاں تک اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے، شریعت مطہرہ کو عمل میں لانے کی کوشش کرے، بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے۔ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، بہت زیادہ اہم ترین ذمہ داری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپشنل کہیں کہ نہیں بھائی کری تو ٹھیک، نہیں کری تو ٹھیک، کچھ لوگ کر لیں تو کافی ہو جائے گا۔
سارے لوگوں کا کرنا ضروری ہے، لیکن سارے لوگ کریں گے کیسے؟ ابھی میں نے خطبے کے شروع میں حدیث پڑھی، ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، صحیح مسلم کی روایت۔ آپ فرما رہے ہیں من رآ منکرن، کوئی کسی برائی کو کرتے ہوئے دیکھے، برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، برائی کو دیکھے، فلیغیر بیدی، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے، وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِيَدِهِ، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ ہاتھ سے روک دے، تو ابھی لسانی، زبان سے روک دے، زبان سے دعوت دے۔ اگر ہاتھ سے اس چیز کو بدل نہیں سکتا، فلیغیر، اس کو بدلنا ہے۔ یہاں صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ نے خالی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھا، اللہ کے احکام کو کی حدود کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا تو میاں بس زبان چلا دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلا حصہ اس کا یہی بیان کیا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے بدل دے۔ مطلب یہ کہ اپنی جستجو، اپنی کوشش پوری کرے کہ کسی طرح سے یہ برائی جو ہے، جو میرے سامنے ہو رہی ہے یا میں دیکھ رہا ہوں یا کہیں ہو رہی ہے، میری طاقت ہے وہاں تک میں اپنا جو ہے پہنچا سکتا ہوں، کسی بھی طریقے سے اس بات کو بدل سکتا ہوں، کوئی ایسا طریقہ ہو تو اس کی پوری جان لگا کے اپنی طرف سے کوشش کرے۔ ہاتھ سے مراد پوری اپنی جان لگا دے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کی لمبی طویل حدیث ہے کہ آنکھ کے اندر تکلیف ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنکھ میں لعاب لہن لگایا، اپنا لعاب لگایا اور ان کو وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کو جھنڈا دیا اور کہا کہ اسے لے کے چلو۔ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا میں ان سے جہاد کروں جب تک دین اسلام پر نہ آ جائیں، حق پر نہ آ جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے لے کے چلو، آرام سے چلو اور سیدھے چلو، اور ان کے میدان میں جب پہنچو تو پھر انہیں اللہ کے احکامات کی دعوت دو، ان تک حق کو پہنچاؤ، ان کو حق کی طرف کھینچ کر لاؤ۔ مقصد صرف جہاد نہیں ہے، مقصد حق کا پھیلانا ہے، حق کا غالب کرنا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم ایک شخص کو بھی اگر حق کی طرف لے آؤ، ایک شخص بھی تمہارے کہنے سننے سے ہدایت پر آ جائے، تو تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جو سب سے زیادہ آج کے وقت میں مرسڈیز کار ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ قیمتی عرب میں وہ تھی اونٹ، سرخ اونٹ، تو اس سے بھی بہتر تم نے کچھ حاصل کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ دعوت دو، کوشش کرو اپنی طرف سے، اپنی جان لگاؤ، اور اتنی طاقت نہ ہو تو زبان سے دعوت دو، اور زبان کی بھی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانو۔ یہ سب سے کم تر ایمان ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں ہے کہ انسان برائی کو برائی ہی نہیں سمجھ رہا، یہاں ہو رہی ہے ٹھیک ہے، ہو رہی ہے، ہو تو ہو، کریں تو کریں، وہ جائیں تو جائیں، آپشنل نہیں ہیں۔ بار بار وہی بات کہہ رہا ہوں، فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ سب کو دعوت دینی ہے۔ لیکن دیں گے کیسے؟ سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ دیں گے کیسے؟ ہر آدمی کیسے دے گا؟ علماء کی تو ذمہ داری ہے، ان کو تو دعوت دینی ہے، لیکن عوام اس کے لیے وہ اپنی طرف سے کوششیں کرے۔ ایک بات تو میں نے پچھلی جمعے عرض کی تھی کہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیوں نہیں کرتے ہم کوشش؟ اگر ہمیں حقیقتاً علم حاصل کرے بنا کیسے ہم دعوت دے سکتے ہیں؟ کوئی آدمی بنا علم کے کیسے کام کر سکتا ہے؟ جو جانتا نہ ہو بس اندھا دھند کر دے، ایسا نہیں ہے۔ ایک آدمی نے حدیث سنی، ارے بہت زیادہ ضروری ہے، واجب ہے دعوت کا دینا، تو بس اب دے دینی ہے، اب میں جانتا ہوں نہ جانتا ہوں، میں نے بولنا ہے۔ اور وہی ہمارے ہاں مساجد کا اور عام مسلمانی معاشرے کا وہی حال ہے۔ لا علم اور جاہل جب بولتے ہیں، جب علم نہیں رکھتے اور بولتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ معاملہ سدھرنے کی جگہ اور بگڑ جاتا ہے۔ مثال دوں، بہت جلدی 1 سیکنڈ میں سمجھ میں آ جائے گی بات۔ اگر کہیں آگ لگتے ہوئے دیکھو، بچپن سے کیا سکھایا گیا ہے؟
کہ کہیں اگر آگ لگتے ہوئے دیکھو، اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ کسی کے سامنے آگ لگ جائے تو کیا کرو؟ اسے بجھاؤ جلدی سے. یہی سکھایا گیا ہے، یہی سمجھایا گیا ہے کہ ایسے ہی اگر کہیں پہ بھی یہاں خدا نہ خواستہ ہمارے سامنے کہیں پر آگ لگ جائے تو اس کو جلدی سے بجھاؤ. اب ایک کم عقل کم سمجھ والا آدمی جس کو آنکھ بجھانا جو نہیں جانتا، جو سمجھ نہیں رکھتا، وہ آدمی اگر سامنے دیکھتا ہے کہ بجلی کے میاں بجلی کے بورڈ میں بجلی کے میٹر میں آگ لگ گئی ہے، بجلی کے تاروں میں آگ لگ گئی ہے اور بجھانا ہے فوراً، تو کیا کروں؟ پانی کا پائپ لے آؤں اور مار دوں پانی کا پائپ سیدھا کا سیدھا. پانی کے موٹر کے اندر وہ پانی کے وہ بجلی کے میٹر کے اندر بجلی کی تاروں میں سیدھا پائپ لے کے پانی کا اور سیدھا مار دوں دھار. اب کیا ہوگا؟ یہ تو مرے گا ہی مرے گا، اور اگر اس آگ سے ایک مرنے والا ہوگا تو 10 مریں گے. آگ اور کرنٹ ساری جگہ پھیل جائے گا اور بربادہ اور ہلاکت اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. آنکھ کو کس طرح بجھانا ہے، کون سی آنکھ پر کیسے کرنا ہے، اس کے تعلق سے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا تھا، حکمت بہت ضروری ہے، جدال نہیں ہے. اپنے اخلاق کو درست کرنا ضروری ہے، لڑنا نہیں ہے. نیت کیا ہو؟ ہماری اصلاح کی نیت ہو، فساد کی نیت نہ ہو کہ میاں بس پہنچا دیا، تمہاری ہماری ذمہ داری ختم، مرو جیو کچھ بھی کرو، اب تم کرو گے تو ہماری ذمہ داری، ہمیں کچھ نہیں ہوتا. وہ کشتی والے اگر اوپر والے کہہ دیں ہم نے تو بھیا نیچے والے کو کہہ دیا کھودو نہیں، چھید مت کرو، ہماری ذمہ داری ہے، مرو جیو کچھ بھی کرو، تو کام ہو جائے گا. مریں گے دونوں. اس کو تو روکنا ہے کسی طرح سے بھی، کوئی بھی کوشش کر کے حد درجے. اور اس کی اتنی پاور نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے، اس کی اتنی سمجھ نہیں ہے، تو کیا کرے؟ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اس کے اندر یہ آیت پڑھتے ہیں. ایک شخص کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، شہر سے آیا اور کہا اے قوم میری پیروی کرو نبی کی، میں طاقت نہیں رکھتا، میں علم نہیں رکھتا، میں سمجھ نہیں رکھتا، دیکھ رہا ہوں کچھ غلط ہو رہا ہے، تو اب کیا کروں؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اہل علم کی طرف لے جاؤں، حکمت والوں کی طرف لے جاؤں. یہی میری دعوت ہے، اسی پر مجھے پورا. وہ اگر اس عالم نے دعوت دی، عالم نے اس تک حق پہنچایا، اور یہ تو خالی لے کر آیا ہے، یہ تو ہاتھ پکڑ کے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے آؤ چلو میاں چھولے بھٹورے کھلاتا ہوں تمہیں میں، گلے میں باہیں ڈال کے اور اس کو لے آیا اہل علم کے پاس، اور حق بات کی دعوت اس تک پہنچائی، کوشش کری. میں تو کچھ نہیں جانتا، میں تو تھوڑی جانتا ہوں کوئی، میں کتنا بول سکتا ہوں، لیکن علم والے کی طرف اس کی رہنمائی میں نے کر دی. کام ہو گیا، کام ہو گیا. میں نہیں جانتا، میں نہیں سمجھتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں ایک ساتھی کو اپنے ساتھ پکڑ کے لے آیا، آؤ میاں جمعے کا خطبہ ہی سنیں گے. کیا کریں گے؟ جمعے کا خطبہ سنیں گے. کہاں پہنچا دو، ہو سکتا ہے جن تک تم پہنچاؤ وہ اس سے زیادہ بہتر سمجھ رکھنے والے ہوں، بہتر علم رکھنے والے ہوں. تو کسی کا ہاتھ پکڑ کے لیا ہے جمعے کے خطبے کے اندر، آؤ کچھ نصیحتیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گے. کوئی قرآن حدیث کی مجلس ہے، اس میں کسی ساتھی کو لیا ہے، تو انشاءاللہ وہی اجر ملے گا جو دعوت دینے والے کے لیے اجر ہے. یہ دعوت نہیں دے رہا. دعوت کتنے آدمی، خطبہ کتنے آدمی دے سکتے ہیں بھائی؟ ایک ہی آدمی دے گا، 10 آدمی تو نہیں دے سکتے. لیکن باقی لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ باقی لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ معاشرے کے اندر بات کو پہنچائیں، اور اگر پہنچانے کی صلاحیت نہیں ہے تو لوگوں کو کم سے کم خطبے تک لانے کی دعوت دیں. علم نہیں ہے، کسی مسئلے کو غلط ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو اب آدھے ادھوری جانکاری کے ساتھ چھیڑے نہیں اس کو چھیڑے نہیں. یہ زبردستی پن مار دی
اور محلے میں فساد پھیلا دیا، علاقے میں فساد پھیلا دیا، گلی میں بحث کرنے کھڑے ہو گئے اور معلوم کچھ نہیں ہے، ہمیں تھوڑی بہت ہلکی پھلکی معلومات ہے، جب وہ پلٹ کے دوسرے سوالات شروع ہوتے ہیں تو پھر ہم دائیں بائیں بغلے جاگنے لگتے ہیں۔ تو اب کیا ہوا، معاملہ صحیح ہونے کی جگہ اور خراب ہو گیا، ہم نے اور بگاڑ دیا۔ ہمیں چاہیے کیا تھا، ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ مجھے کچھ درست نہیں لگ رہا، آئیے چل کے پوچھ لیتے ہیں، آئیے چل کے تحقیق کر لیتے ہیں۔ تو کھینچ کے لانا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا سوال جو ذہن میں آتا ہے کہ جب 10 برائیاں موجود ہوں تو اس میں کس برائی پر سب سے پہلے نکیل کسی جائے، سب سے پہلے کس برائی کی طرف جو ہے ہمارا دھیان ہو۔ ہم اگر انفرادی طور پر کسی کو سمجھا رہے ہیں، اپنے طور پر سمجھا رہے ہیں، تو کہاں سے شروع کریں؟ ایک آدمی شرابی ہے، چور ہے، چکا ہے، نماز کا پابند نہیں، پاکیزگی کا پابند نہیں، آپ کہاں سے شروع کرو؟ عمومی طور پر، عام طور پر جو غلطی کی جاتی ہے، جب میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ ہر برائی کے اندر یہی معاملہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی کے اندر فلانی 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 ساری یہ برائیاں موجود ہیں، ہمیں نظر آتی ہیں اس کی۔ تو ہماری دعوت کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم عام طور پر کسی شرابی سے کیا کہیں گے، بھائی شراب چھوڑ دے، شراب کے اوپر دعوت دینی شروع کر دیں گے، شراب کے اوپر کہنا سننا شروع کر دیں گے؟ نہیں، یہ اس کی جڑ نہیں ہے۔ شراب آپ نہیں چھڑوا سکتے، یا چھڑوا بھی دیں گے تو پھر واپس شروع ہو جائے گی، یہ اس کی جڑ نہیں ہے، یہ عیب اس کی جڑ نہیں ہے۔ اس نے ابھی اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کی عظمت کو نہیں پہچانا، یہ ابھی جانتا ہی نہیں دین اسلام ہے کیا، اسے ابھی مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا یقین ابھی اس کے اندر نہیں ہے۔ ہمارے اندر جتنی برائیاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے اندر موجود ہوں یا معاشرے میں موجود ہوں، ان سب کے اندر بنیادی چیز یہی ہے کہ آخرت کا یقین کا کم ہونا، قبر کے بھول جانا، اللہ کے سامنے دوبارہ کھڑے ہونے کو بھول جانے کی وجہ سے شیطان ہمیں بھلا دیتا ہے۔ غلطی میں اور کمزوری میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم آخرت کو یاد نہیں کر پاتے، اور اللہ کی عظمت کو نہ پہچاننے کی وجہ سے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مکے والوں میں ڈھیروں برائیاں موجود تھیں، لیکن آپ نے ان برائیوں کو کھڑے ہو کے ان برائیوں کی روکنے کی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ نے اللہ کی توحید کو بیان کرا، ایک اکیلے اللہ کی طرف سب کو بلایا۔ جب انسان سمجھ جائے گا کہ شریعت اللہ کی، اس کو بیان کرنے والا محمد رسول اللہ، اور ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ ایمان کی 6 صفات، آمنت باللہ والملائکہ والکتب والرسل والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی اور بری قسمت اللہ کی طرف سے، یہ ایمان ہے۔ جب اس بات کا یقین انسان کے دل میں اتر جائے گا کہ ایک دن مجھے واپس اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو انسان بعض برائیوں سے، آپ دیکھیں گے ہم بھی خود کہ بعض برائیوں سے دل کھنچ جائے گا، دور ہو جائے گا۔ آپ کسی کے سامنے کچھ تذکرہ نہیں کر سکتے، موقع نہیں ہے، ایک موقع نہیں ہے کہ اس کو کھینچ کر لے کے جا سکیں اہل علم کی طرف۔ تو پھر کیا کر سکتے ہیں آپ؟ موقع کی مناسبت سے، جیسے پچھلے جمعے میں نے سب سے آخر میں مثال دی تھی، جواہر لال نہرو کی مثال، شاید آپ کو یاد ہو۔ تو آپ اس کو، بات کو یہ نہیں سیدھا جا کے چھرا گھونپنا ہے، بلکہ اپنی بات کو باتوں میں لے جا کے اس کو آخرت کی طرف لے کے جانا ہے، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو اور موت کے تذکرے کو۔ فرمایا موت جو ہے وہ ساری لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے۔ تو ہم ذکر کریں گے کہ میاں موت ایسی چیز ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے، اس کے بعد انسان بالکل جس وقت یہ سب کچھ جتنا بھی انسان کر لے، یہ جتنی لذتیں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جانے والی ہیں، نیکیاں ساری کی ساری باقی رہنے والی ہیں، تکلیف چلی جائے گی، نیکی باقی رہے گی۔
موت سے پہلے پہلے ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے۔ جب دل نرم ہوگا، دل قبول کرنے والا ہوگا، کھیتی تیار ہوگی تو اس کے اندر بیج ڈالا جائے گا تو اس میں فصل اگے گی۔ اور یوں آپ کتنے ہی ٹنوں بیج کھیت میں برسا دیجئے، ڈال دیجئے، سب برباد ہو جائے گا، بلکہ اور کھیت کا بربادہ ہو جائے گا، وہ کسی چیز کے اگانے کے قابل ہی نہیں بچے گا، بنجر ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے کھیتی کو تیار کر لیا، اس کی جتائی کر لی، اس کے اندر اچھی طرح سے پانی کا اور جس چیز کی نرمی کی ضرورت ہے، جن چیزوں کی کھاد کی ضرورت ہے، وہ سب چیزیں پوری کر دیں تو اس کے بعد چند بیج ہی کافی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دعوت و تبلیغ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کو کرنا ہے۔ اگر ہم خود نہیں دے سکتے تو پھر اہل علم کی طرف لے کے جائیں، خیر کی مجالس کی طرف ہم ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں، بہانے سے لے کے جائیں۔ اور اگر تذکرہ کرنے کی ضرورت ہو تو ہم برائیوں پر نہ لڑیں، بلکہ اللہ کی توحید اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ اور آخرت، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم آنکھوں کے سامنے ہر وقت رکھیں، اور دوسروں کے سامنے بھی دعوت دینے کے لیے بھی اپنے مذاکروں میں، اپنی زبانوں پہ ہر وقت ان چیزوں کو جاری رکھیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ وتعالی سے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ماحول میں اور سارے کے سارے عالم میں جو فساد ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے ختم ہونے کا واحد ذریعہ دعوت ہے، دعوت اللہ، جس کو خصوصاً اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیاز کے طور پر، اس کی عزت کے طور پر اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کما حقہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے، جیسے آپ کی تعلیمات کی پیروی کرنی چاہیے، جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرنا چاہیے، الہ العالمین ویسا ہمیں بنا دے۔ الہ العالمین اے اللہ تو ہمیں اپنی عظمت اور الہ العالمین تیرا جلال اور اے اللہ تیری رحمت کما حقہ جیسی ہے، الہ العالمین اس کا یقین ہمارے دلوں میں الہ العالمین پیدا فرما دے۔ الہ العالمین مرنے کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کا یقین الہ العالمین ہمارے دلوں میں اتار دے۔ الہ العالمین کل امت کو الہ العالمین اس کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین امت کے اندر سے الہ العالمین برائیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں سے، ہمارے اہل خانہ میں سے اور تمام مسلمانوں سے الہ العالمین تو برائیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین بھلائیوں کے حاصل کرنے کا اور بھلائیوں کی دعوت دینے کا اور برائیوں سے روکنے والا الہ العالمین ہم کو، ہمارے اہل خانہ کو، ہماری نسلوں میں الہ العالمین ایسے لوگ پیدا فرما دے جو الہ العالمین حق کی طرف کھینچ کر لانے والے ہوں۔ الہ العالمین اے اللہ تو ہماری تمام لرزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ہماری کمزوریوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، جان کر اور انجانے میں جتنے بھی گناہ الہ العالمین ہم سے سرزد ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین ان سب کو درگزر فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ تو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین تو تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین تمام بیماروں کو الہ العالمین تو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہدایت کے ساتھ شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ خیر کا، بہتری کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ اے رب العالمین جو ناجائز مقدروں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، الہ العالمین اے اللہ ناجائز جھگڑوں میں مبتلا ہیں، الہ العالمین ان کی اے اللہ ہدایت کے ساتھ الہ العالمین ان کی نصرت فرما دے۔ الہ العالمین کے لیے خلاصی کی صورتیں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین اے اللہ جو روزی سے پریشان ہیں، الہ العالمین نیک اے اللہ برکت والی، اے اللہ برکت والی، خیر و برکت والی اے اللہ روزی الہ العالمین ہدایت کے ساتھ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہدایت کے ساتھ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے رب العالمین جو بن نکاح بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ لڑکے لڑکیاں ان کے لیے دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے بہترین جوڑے، الہ العالمین ان کو مرحمت فرما دے۔ الہ العالمین کل امت کو ہدایت کا، الہ العالمین ہدایت کی دعوت دینے والا الہ العالمین بنا دے۔ اے اللہ بھلائی کی طرف کھینچ کر لانے والا الہ العالمین بنا دے۔ اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا الہ العالمین یقین الہ العالمین کما حقہ جیسا ہونا چاہیے وہ پیدا فرما دے۔ اے رب العالمین تو ہماری تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لقولی ھذا ولسائر المؤمنین من کل ذنب واستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔